یہودی نوجوان کی محبت۔ مدینے میں ایک یہودی کا لڑکا جو دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بسائے ہوئے تھا، مگر ساتھ ہی گھر والوں کا خوف اور برادری کا ڈر بھی تھا کہ کسی نے ان کی محفل میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تو خیر نہیں ہوگی۔ موقع پا کر مسجد نبوی کے دروازے کے قریب سے گزرتا کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ بار بار جاتا، کبھی زیارت ہو جاتی، کبھی ایسے ہی گھر آ جاتا۔ محبت رسول اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ کی چنگاری کی طرح سلگتا رہتا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، آخر وہ وقت بھی آ گیا کہ آنکھوں کی نیند اڑ گئی، چہرے کا رنگ اتر گیا، دل کھول کر رو بھی نہیں سکتا تھا۔ بالآخر فراق محبوب نے اس عاشق زار کو بیمار کر ڈالا۔ باپ نے بڑے علاج کروائے، وقت کے بڑے بڑے حکیم و طبیب آئے، لیکن فاقہ نہ ہو سکا۔ جسم و تن کی بیماری ہو تو دوا کام کرے، مگر مریض عشق کا کیا علاج۔ بڑے جتن کیے، لیکن حالت دن بدن گرتی گئی، حتیٰ کہ پھول کی طرح مہکنے والا نوجوان سوکھ کر کانٹے کی ماند ہو گیا۔ ماں چارپائی پکڑ کر روتی، باپ پاگلوں کی طرح گلیوں میں چکر لگاتا پھرتا۔ باپ نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا چند گھڑیوں کا مہمان ہے، منہ کے قریب کان لگا کر کہا، میرے لال، میرے بیٹے، مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو۔ عرض کی، ابا جان، آپ وعدہ کریں کہ میری زندگی کی آخری خواہش پوری کر دیں گے تو میں کچھ کہوں۔ باپ نے دردناک آواز کے ساتھ جواب دیا، میرے دل کی ٹھنڈک، یہ گھڑی بھی کوئی وعدہ لینے کی ہے؟ بیٹا، تیری خواہش پر میں اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، میں چند سالوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت رکھتا ہوں، صرف آپ کے ڈر سے یہ راز ظاہر نہیں کیا۔ دل کی آخری تمنا ہے کہ ایک بار ان کی زیارت کر لوں، اگر مہربانی کرو تو انہیں بلا لاؤ۔ جب باپ نے یہ سنا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا، لیکن جلد ہی اپنے جذبات پر قابو پا لیا، کیونکہ لخت جگر سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اے میرے نور نظر، اے میرے بیٹے، اگرچہ میرے لیے یہ بات سخت ناگوار ہے، لیکن اس خیال سے کہ تم دنیا سے حسرت زدہ نہ جاؤ، میں تیری خواہش کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں۔ بے شک کل صبح مجھے اسرائیلی برادری کا مجرم کہا جائے گا۔ اس کا باپ اٹھا اور دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچا اور آواز دی کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے جلوہ گر ہوئے۔ ارشاد فرمایا، کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا، میرا ایک جوان سال بیٹا ہے جو دل میں آپ سے عقیدت و محبت رکھتا ہے، اور اس کی زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں۔ اس کی خواہش ہے کہ چند گھڑیوں کے لیے آپ تشریف لائیں تاکہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہوئے جان نکلے۔ یہ سنتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، چلو اس جوان کی عیادت کرائیں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خوش قسمت جوان کی چارپائی پر پہنچے تو باپ نے آواز دی، بیٹا آنکھیں کھول، تیرے مرکز عقیدت آ گئے ہیں۔ تو نوجوان نے آنکھیں کھول لی تو کیا دیکھتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے ودھا کے مکھڑے والا موجود ہے۔ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں بھی آپ کی غلامی میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مگر افسوس تو یہ ہے کہ میرے نامہ زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں ہے، میری بخشش کیسے ہوگی؟ حضور نے ارشاد فرمایا، اے جوان، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، بارگاہ الہی سے بخشوانا میرا کام ہے۔ نوجوان نے کلمہ پڑھا تو جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آخر اس جوان کا باپ عرض کرنے لگا، حضور، اب یہ جنازہ میرا نہیں ہے، بلکہ اسلام کی مقدس امانت ہے، اور اب یہ میرے گھر سے نہیں، آپ کے در دولت سے اٹھے گا۔ باپ کی درخواست قبول فرما لی گئی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ آپ اس نوجوان کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے نکلے گا۔
عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ جنازہ جا رہا تھا، ہجوم کا یہ عالم تھا کہ مدینے کی گلیوں میں ایک تل رکھنے کی بھی جگہ نہ تھی، اور سرکار جنازے کے ساتھ پنجوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ فرمایا کہ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے اتنے آئے ہوئے ہیں کہ پورا قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ جنت البقیع میں جنازہ لے جایا گیا۔ لحد میں اتارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں تشریف لے گئے اور اس عاشق زار کو خود دفن کیا۔